الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. All praises and thanks go to Allah, the Lord of the universe, the Master of the Day of Judgment. Dear viewers, dear listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज आप हज़रात की खिदमत में बाब तौबा की दूसरी हदीस पेश है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वअन अबी सईद सअद इब्न मालिक इब्न सिनान अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न नास मिन अल-अंसार सअलू रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अअताहुम सुम्मा सअलूहु फ़अअताहुम हत्ता नफ़िद मा इंदहु फ़क़ाल लहुम हीन अनफ़क़ कुल्ल शैइन बियदिहि मा यकुन इंदी मिन खैरिन फ़लन अद्दखिरहु अन्कुम वमन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़हुल्लाह वमन यस्तग़नि युग़निहुल्लाह वमन यतसब्बर युसब्बिरहुल्लाह वमा उअतिय अहदुन अताअन खैरन व अवसअ मिन अस्सब्र. मुत्तफ़क़ुन अलैह. हज़रत अबू सईद सअद बिन मालिक बिन सिनान अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत बयान करते हैं कि चंद अंसारियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अता किया. फिर उन्होंने मांगा, फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया. यहाँ तक कि जो कुछ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था सब दे दिया. फिर फरमाया, मैं तुमसे कुछ उठा नहीं रखता हूँ. जो खुददार रहना चाहेगा अल्लाह उसको खुददार रखेगा, और जो इस्तिग़ना चाहेगा अल्लाह उसको गनी करेगा, और जो सब्र करेगा अल्लाह उसको सब्र देगा, और किसी को कोई चीज़ सब्र से ज़्यादा वसी और बेहतर अता नहीं की गई. ये रिवायत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह ने नक़ल की है. हदीस पाक से बेशुमार बातें मालूम होती हैं. सबसे पहले इस हदीस पाक में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेनरसिटी को, आपकी नोबलिटी को बयान किया गया. द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओवर generous and most bountiful and charitable person. He used to spend whatever he has, money and wealth, upon his companion and others. ये आपके अखलाक थे कि जो भी चीज़ आपके पास होती थी उसको आप सहाबा के दरमियान तकसीम किया करते थे. इसके अंदर आपकी सखावत को, आपकी फयाज़ी को बयान किया गया है, आपकी शराफत को बयान किया गया, आपके बुलंद अखलाक को बयान किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चंद अंसारी सहाबा आए. उन्होंने मांगा, आपने उनको अता किया. फिर वो आए, फिर आपने अता किया. यहाँ तक कि सब कुछ आपने अपना जो माल था दे दिया उनको. जब माल ख़त्म हो गया तो आपने तीन बातें बुनियादी तौर पर वहाँ पर इरशाद फरमाई जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं. पहली बात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो ये है, वमन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़िहुल्लाह. यानी जो इस्तिग़ना चाहता है, जो अपने आप को खुददार रखना चाहता है, अल्लाह उसको खुददार रखते हैं. इस हदीस पाक में बुनियादी तौर पर यह बात मालूम हो रही है इस हदीस पाक से कि आदमी को बेजा सवाल नहीं करना चाहिए. जो भी चीज़ मांगना हो आदमी को अल्लाह से उसकी फ़रियाद करे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगने की आदमी पूरी कोशिश करे. दूसरी बात ये मालूम हुई कि मांगना ये अच्छी अलामत नहीं है, ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है. सवाल करना किसी से किसी माल का वग़ैरह ज़ालिक, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छे लोगों की अलामत नहीं है. क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बयान फरमाया, आपके ज़रिए उम्मत को पैगाम दिया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब भी किसी को कोई चीज़ मांगना हो, कोई सवाल, कोई दरियाफ़्त, कोई फ़रियाद करना हो तो बंदा अल्लाह से करे. ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़रमान है. अल्लाह मांगने से खुश होते हैं. कि मांगना अच्छी बात नहीं है, वैसे भी अगर मजबूरी आदमी की है तो आदमी एक हद तक सवाल कर सकता है, लोगों से मांग सकता है,
لیکن اس کو آدمی اپنا پیشہ نہ بنائے. جو آج کل اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ مانگنے کو، سوال کرنے کو اپنا پیشہ بنائے ہوئے ہیں، یہ چیز مناسب نہیں ہے. صحت مند لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مانگ کر اپنی روزی چلا رہے ہیں، اپنی روزی وہ چلا رہے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. صحت مند لوگوں کے لیے مانگنا نہیں ہے. وہ اپنی محنت کریں، اس کے بعد جو اجر پائیں اس کے ذریعے اپنی روزی کو کیا کریں، چلائیں. وہ مانگنے کا سسٹم آدمی کیا کرے، ختم کرے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا ان تمام کو عطا کیا. اس کے بعد آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کوئی چیز آپ سے اٹھا کر نہیں رکھتا، میرے پاس جو بھی ہوتا ہے میں اس کو لوگوں پر لٹانے کی کوشش کرتا ہوں، لوگوں پر خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا. ان کو آپ نے کہا میں نہیں دوں گا. آپ نے کسی کو، آپ کی سیرت میں پوری بات نہیں ملتی کہ آپ نے کبھی کسی مانگنے والے کو منع کیا ہو، اس کو رد کیا ہو، اس کا انکار کیا ہو. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی اور آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جو مانگنے والا ہے اس کو تو آپ جھڑکیے نہیں، اس کو نہ جھڑکیں. مانگنے والا چاہے مال کا مانگنے والا ہو، چاہے علم سے متعلق کوئی چیز حاصل کرنے والا ہو، معلومات حاصل کرنے والا ہو، آدمی کسی بھی سائل کو اپنی طرف سے کیا کرے، انکار نہ کرے، اس کو بغیر کچھ دیے نہ لوٹائے. اگر آدمی کے پاس گنجائش ہے تو اس کو ضرور عطا کرنے کی آدمی کوشش کرے. آیت کریمہ سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے. تو وہی بات جو بیان کی گئی کہ آدمی مانگنے کو اپنا پیشہ نہ بنائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوددار رہنا چاہتا ہے اللہ اس کو خوددار رکھتے ہیں. دوسری بات بیان فرمائی، جو استغنا چاہے گا اللہ اس کو غنی بنا دے گا. غنی کی تعریف بعض علماء نے فرمائی الغنی هو الفقیر الی اللہ، کہ غنی اصل میں وہ ہے، غنی کی اصل تعریف ہے کہ وہ صرف اللہ کا محتاج ہو، لوگوں کے سامنے وہ مانگتا نہ پھرتا ہو. کیونکہ مانگتا پھرنا اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی خوبی بیان کی. قرآن کی آیت ہے یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کے نہ مانگنے کی وجہ سے، ان کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نہ پھیلانے کی وجہ سے لوگ انہیں غنی سمجھتے ہیں، ان کو مالدار سمجھتے ہیں. لا يسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے ہیں. یہ صحابہ کی صفت تھی. اصحاب صفہ جو تھے ان کی صفت تھی کہ ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے تھے. تو بات معلوم ہوئی کہ لپٹ کر مانگنا یہ اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے صحت دی ہے تو آدمی کام کرے، کچھ کر کے آدمی اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرے. ایک بات. دوسری بات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، کہ جو صبر کرنا چاہتا ہے، جو صابر بننا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس کو، جو صابر بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو صابرین میں سے بنا دیتے ہیں، اس کو صبر کرنے والا بنا دیتے ہیں. تو بات معلوم ہوئی السعی منا والاتمام علی اللہ، کہ کوشش ہمارا کام ہے اور اس کو انجام تک پہنچنا یہ اللہ کا کام ہے. تو ہم کوشش کو جاری رکھیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے حق میں صرف کوشش رکھی گئی ہے، جتنی ہم کوشش کریں گے اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہم کو اجر سے نوازے گا. جو اہم بات آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، گویا وہ اس حدیث کا پورا خلاصہ ہے کہ وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، and no one is granted a gift better and more comprehensive than the patience, the صبر. یعنی صبر سے زیادہ وسیع کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آدمی کو عطا کی گئی ہے. تو یہ بات کیونکہ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ ہی کسی کی قدموں میں، نہ ہی کسی کی نظروں میں. نہ کسی کے قدموں میں آدمی کو صبر گرنے دیتا ہے اور نہ ہی کسی کی نظروں میں آدمی کو صبر گرنے دیتا ہے. تو بات معلوم ہوئی کہ صبر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی فضیلت بے شمار ہے. جو صبر کرنے والے ہیں، جو صابرین ہیں، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا گیا جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان کا حساب، ان کا اجر تو بے حساب اللہ رب العالمین کے دربار میں ہے. تو آج ایک حدیث تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں اس کا ترجمہ ہوا، ہلکی سی تشریح آئی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.